अस्सलाम वालेकुम जी। ड्रामा ही तो है के साथ हाजिर खिदमत शरपसंद डिस्कस करते हैं जी। सबसे पहले शरपसंद, जिसकी तकरीबन हमने 21 से लेके 25 तक के एपिसोड देखे और इतनी हैरत हुई देख के, ख़ास तौर पे 25 और 26 एपिसोड में, कि किस तरह से हफ्सा का क्या अंजाम कर दिया गया कि वो बच्ची उसे इतना फरासत साहब की वो गंदी पॉलिसीज़, वो उनकी गंदी नेचर जो उन्होंने कसाफत पूरे मोहल्ले में फैला रखी थी, तो वो हफ्सा बच्ची अपनी वो इज्जत ख़राब होने की वजह से, बदनामी की वजह से जो डिप्रेशन का शिकार होकर उसने सुइसाइड कर ली। और वो एक बच्ची 22-23 साल बच्ची, मोहल्ले की बच्ची, कहते हैं बेटियां सांझी होती हैं। फरासत साहब ने जितने भी घरों को इसमें हमने देखा शरपसंद में, तो जो भी लोग उनकी शरपसंदी का शिकार हुए, उनमें शाज़मीन, जिसके उन्होंने निकाह होते होते निकाह को उनकी वजह से वो निकाह ख़त्म हो गया कि तारक उसे बुरा भला कह के वहाँ से दफ़ा हो गया। इसी तरह से उन्होंने सनम और फिदा की ज़िंदगी को भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करना चाहा और फिर हफ्सा उनका निशाना बन गई। उन्होंने अपनी बेटी का भी इसमें इंतकामी एक सोच रखी हुई थी कि हमाद की वजह से, कि उनकी बेटी की अटैचमेंट थी हमाद से। और जब हफ्सा जो एक यतीम बच्ची थी, जिसका एक ही भाई था, एक भाई और एक बहन, माँ जो थी वो दरवाजे बचाती फिर रही थी। हमें बहुत हैरत हुई इस वक्त, क्योंकि राइडर्स का दौर है, कराची जैसा शहर, ये कोई गांव तो नहीं, पसमानदा बस्ती तो नहीं है कि जो ईदी एम्बुलेंस और छिपा सरों की एम्बुलेंस 24 आवर्स जो मैसर हैं और राइडर्स मैसर हैं और होम डिलीवरी है कि आप घर में भी मेडिसिन मंगवा सकते हैं। और फिर जब आपकी बच्ची ने डिसाइड हो के वली के साथ भी वो बातें करती रही है, वो तकलीफ़ में है, अपनी बच्ची ने सुइसाइड कर ली है, तकलीफ़ में है, और माँ पूरे मोहल्ले के दरवाजे क्यों बजाती फिर रही हैं भैया? और लोग कह रही हैं कि आप तुम सब कातिल हो। कातलों में शुमार तो माँ का भी है कि जब आपने बच्ची की एंगेजमेंट कर दी, तो आप एक झूठी कहानी मन गढ़ंत बना के भी कहीं बच्ची का रिश्ता ना ख़राब हो जाए। जहाँ बच्चों के रिश्ते किए जाते हैं उन्हें सब पूरी सच्चाई खुद बता देनी चाहिए। आप बच्ची का प्रॉब्लम डिस्कस करती और फिर नवाब शाह, जिसमें आपका कोई रिलेटिव भी नहीं रहता, मशकूकता हो तो आपकी स्टेटमेंट ने आपको कर दिया कि नवाब शाह का आप नाम लेके हॉस्पिटल पहुँच गई। तो अगर आप शमा को शॉर्ट फॉर्म में बता जाती कि भाई इसको ये तकलीफ़ है, मैं इसके ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ, दुआ करना, तो सिचुएशन कुछ और होती। लेकिन बहरहाल जी, शरपसंद में अमले मुकाफात को शुरू करवाने के लिए कोई ना कोई तो बहुत बेसिक ट्रेजेडी की ज़रूरत थी ना। ऐसे तो फरासत साहब का अमले मुकाफात शुरू ही नहीं होना था। वो चाचा साहब के वो मकान का जो उन्होंने घपला किया था कि उनके चाचा साहब की भी तो बीवी मर गई थी, तो 2-4 इस किस्म की ट्रेजेडीज़ के बगैर तो होना ही नहीं था फरासत साहब का वो अमले मुकाफात का सिलसिला। तो ये बहुत अजीब सा लगा कि और फिर लोगों का भी, लोग भी कितनी जल्दी बदजन हो जाते हैं, औरतें बैठ के बातें कर रही हैं और फरासत साहब की बेगम भी, और पूरे मोहल्ले के सब, किसी में कोई शौर नहीं है। ऐसा अजीब सा कि ये कोई 10वीं सदी का मोहल्ला है कि जो लोग एक आदमी के पीछे लगे हुए हैं कि वो जो कहता है वही सच है। होते हैं ऐसे किरदार, शैतानी नेचर के होते हैं, लेकिन कभी कभी पूरे एक मोहल्ले में, पूरे एक सेक्टर में कोई 2-4 घराने ऐसे भी होते हैं जो बैठ के, जैसे सनम और फिदा हैं। विदा साहब निसार हैं फरासत साहब पे, लेकिन सनम को पता है कि नहीं, उससे नेगेटिव वाइब्स आती हैं जैसे शाज़मीन को आती हैं, लेकिन लोग कोई और ट्रस्ट ही नहीं करता। सब आंखें बंद की है, फरासत साहब के बयान को सच मानते हैं। और अब हमने मुकाफात जी, फरासत साहब की अगर मदर दुनिया से चली गई है, फरासत साहब की उस इंतकामी सोच को जानने के बाद, तो क्या पहाड़ गिर गया उन पर? माँ तो एक उम्र तो भाई पूरी कर चुकी थी, और हफ्जा तो जिसकी अभी उम्र बाकी थी, जिसका भाई अकेला रह गया, जिसकी माँ की इस उम्र में सदमा उसे सहना पड़ा है। तो इतना ड्रामा ड्रैग करने के बाद एक अच्छा मौजू है जो इसमें बड़ी मल्टी किस्म की स्टोरीज भी सामने आती गई, लेकिन बेसिक चीज़ इसी पे रही कि वो शरपसंद कैसे कैसे लोगों को नुकसान दे रहा है। किसी और हवाले से भी इसमें थोड़ी सी ना आप वैरायटी सी ले आते तो ज़्यादा खूबसूरत ये मौजू हो जाता। मौजू बहुत खूबसूरत था, लेकिन थोड़ी सी इसमें ना, एक तो ये स्लो कर दिया गया, एक एक फैमिली के पीछे बहुत ज़्यादा लंबा लंबा लेके आप चलते रहे, फिर हफ्जा की इस तरह से डेथ करवा दी गई। और अगर मोहल्लेदार बेड़े बेईस हो गए थे या फरासत ने बहुत कमीनगी की, फरासत साहब ने, तो कम माँ की भी गलती नहीं है। तो इस तरह हफ्जा की बेवक्त जो जवान मौत है, उसकी वजह किरदार में माँ का भी हिस्सा है। चलिए जी, अब इसके साथ हम थोड़ा सा शायद बात कर लेते हैं केस नंबर 9 की। केस नंबर 9 का भी ये शाहज़िब खानज़ादा की जो तहरीर है जी, बहुत अच्छे अंदाज में जा रहे थे एक उस मौजू के साथ जो इंडिया में तो बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा चुका है, मूवीज़ में, ड्रामाज में, लेकिन हमारे यहाँ पहली दफ़ा ही ऐसा कोर्ट सीन चल रहा था। पहले भी कोर्ट सीन होते थे फिल्मों में, ड्रामा में, लेकिन शार्ट से। लेकिन ये पूरा ये जो सिंगल ट्रैक चल रहा था, ये चल रहा था कोर्ट सीन में।
جس میں بہت سے لوگوں کی ہو گئی اسٹیٹمنٹ بھی ہو گئی, رخت کا بیان بھی ہو گیا. تو اب معاملہ یہ وہ ہمارے خیال میں یہ وہ ڈرامہ تھا جو صرف 10 ایپیسوڈ میں ختم ہو جانا چاہیے تھا, سمیٹ دینا چاہیے تھا. کہ رخت کے اسٹیٹمنٹ کے بعد اس کی بیوی جو وہاں موجود ہوتی تھی, جسے پتہ بھی ہے, جو کہ اب لے کیمرے پہ جا تھا وہ وہاں اس کے لیے بھی گئی ہے. اس نے جا کے وہاں پر چونکہ سارا اسے دیکھ بھی لیا, اس نے اپنے موبائل میں ریکارڈ بھی کر لیا. پھر خانزادہ صاحب کا شو ہے, کامران صاحب نے جا کے انہوں نے بھی ایک شو میں شمولیت کی اور بڑا تصویر پکڑ کے بڑی اپنی اداکاری کے ساتھ بڑے سخر آؤ قدم بڑھاؤ, ارے ایک دفعہ معافی مانگ لو, اللہ سے مانگ لو, یہ وہ سو اینڈ سو. تو اب خانزادہ صاحب کے شو میں کامران صاحب جائیں گے تو کیا وہ معاملہ جو عدالت کے ذریعے طے ہونا چاہیے تھا وہ شو کے ذریعے طے ہو جائے گا؟ کہ جب وہ سخر ہے جو شروع میں بہت گھبرائی ہے, بہت جذباتی سی کیفیت سے, ظاہر ہے یہ معاملہ ہی ایسا تھا, لیکن پھر باپ کی کال کی وجہ سے اس میں تھوڑے سے وہ موٹیویشن آ گئی, اور وہ موٹیویٹ ہونے کے بعد وہ اس نے بڑے کانفیڈنس سے, بہت اچھی ایکٹنگ ہے, رسپانس بہت اچھا ہے, پرفارمنس بہت اچھی ہے, اسٹوری کی بھی جو تھی بیس وہ بہت اچھی تھی, لیکن اسے بہت زیادہ ڈائریکٹ کیا گیا. تو اب اس میں کیا ہوا, اب شو میں کامران صاحب بھی جٹ پٹ وہ شفیق صاحب کے کہنے پہ تیار ہو گئے. ویسے وہ مان نہیں رہے تھے, اب وہ آئیں گے تو کیا شو میں بیٹھ کے یہ فیصلہ ہو جائے گا, شو فیصلہ کروا دے گا سخر مظلوم ہے اور یہ کہ مجرم ہے, تو چلیے یہ بھی دیکھ لیں گے. لیکن سخر نے وہ جو دوسروں کی بیٹیاں گنوا دی نا, اور شو کو دیکھیں, بہاری صاحب بھی دیکھ رہے ہیں, دوسرے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں, بینچ بھی کھٹکھٹ پہنچنے کی وہاں کوشش میں ہے کہ اس کو پتہ چل گیا کہ جتنے موبائل تھے وہ سم میں ان کی بدلی ہوئی تھی, اور سارا اسے ایک نیا کلو ملا ہے, وہ بھی بھاگم بھاگ جا رہی ہیں وہاں تک کہ پہنچ جائیں. تو اس طرح سے کیس نمبر 9 ایک سب اداکاروں کی پرفارمنس کی اچھی کے ساتھ, لیکن سب سے بڑا جو اس میں خرابی دیکھی گئی میں پھر کہوں گی وہ اس کا بہت سلو ٹیمپو تھا, بہت ہی سلو ٹیمپو. اور اب دیکھیے آگے کامران صاحب بھی اس میں تشریف لاتے ہیں تو پھر کیا بنتا ہے. اور کرن نے تو اس یہ بیان دے کے بھی نہ میں اس بیان کی تردید کروں گی اور نہ تصدیق کروں گی, لیکن اس کے بعد تو اسے وہ کہنا ہی پڑا. اور اس نے وہ بھیج دیا ویڈیو, وہی ویڈیو جو کہ کیمرے میں تھی, سی سی ٹی وی کیمرے سے جو اس نے لے لی, اور وہ اس کے پاس محفوظ تھی. گو کہ وہ اس سے لے کے وہ ضائع کر چکا تھا کامران, لیکن اس نے موبائل میں سیو رکھی ہوئی تھی, تو اس نے وہ سینڈ کر دی ہے. تو اب سارا جو معاملہ ہے نا وہ آ گیا جی کورٹ سے اٹھ کے وہ خانزادہ صاحب کے شو میں آ گیا. اب دیکھیے اس میں کیا نظر آتا ہے, کیا نتیجہ یہیں پہ نکلتا ہے یا پھر سے عدالت کا رخ کرنا پڑے گا. پمال ڈرامے پہ بات کرتے چل جاتے ہیں. پمال بہت المناک موضوع کے ساتھ, بڑی رومانٹک سی اچھی سی ہلکی پھلکی سی سٹوری تھی, بہت خوبصورت سی. ملکہ کو شوق تھا رائٹر بننے کا, شوق اس کا کس طرح سے پورا کروایا گیا کہ ملکہ رضا سے ملکہ ریاض کا سفر. میں تو یہی کہوں گی کہ یہ اس نے ملکہ رضا سے ملکہ ریاض کا سفر طے کیا اس نے 25-26 قسطیں گزرنے کے بعد. اور رضا کی ایکٹنگ بہت پیاری, اس کی موت کا وہ جو سین وہ جو بوٹ میں ہے, بہت جب پرندے بھی اور سناٹا بھی, بہت خوبصورت, ڈائریکشن بہت اچھی, سین بہت اچھے, شروع سے ہی ڈرامے نے اپنی گرفت میں لیے رکھا ہے. لیکن ڈرامے کو نا ایسے مجھے تو ایسے ہی لگا, میں نے پہلے بھی ایک بلاگ میں یہی کہا تھا کہ جہاں پر وہ آ گیا تھا اپنے اینٹی کرپشن کیس کے بعد اور وہ بے گناہ بھی تھا, تو وہاں بھی ایک اچھا اینڈ سمیٹری کے ساتھ ہو سکتا تھا کہ چلے وہ بھی اگر ڈانٹتا تھا, روک ٹوک کرتا تھا, اپنے کو بڑا پوزیسو اور پرفیکٹ سمجھتا تھا, تو اس میں پتہ چل گیا کہ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے, اور کبھی کبھی انسان بغیر غلطی کے بھی مجرم ٹھہرا دیا جاتا ہے. لیکن بہرحال کہانی کو نیا رنگ دینا تھا, بتایا جانا تھا کہ اسے کس طرح مرتے مرتے اس نے اپنے 45 دنوں میں بجائے اس کے میں اس میں عبادت دکھائی جاتی, کوئی تسبیحات, کوئی خط صدقے خیرات ہو رہے ہوتے, تو وہ بیوی کو ٹرین کر رہا تھا کہ میری بیوی بعد میں دوسروں کے رحم و کرم پہ نہ پڑی رہ جائے. تو ڈرائیونگ بھی سکھا دی, اسے سارے معاملات سکھا دیے, بچی کو سڑک پار کرنا سکھا دیا, بچی کا برتھ ڈے کر لیا, اور پھر اپنے اس نے کفن دفن کے لیے اتنا وہ خوددار انسان دکھایا گیا کہ اس کے بھائی نے اگر بے حسی کا مظاہرہ کیا تو اس نے پھر اپنے وہ کفن دفن کے لیے بھی انویلپ میں رقم دے دی. تو شہود بھائی بڑی بے حس ایک طریقے سے سامنے ان کا کردار اس میں رکھا ہے, اور ملکہ ریاض نے بھی بہرحال اس کی وہ خواہش کی پوری پایا تکمیل کو پہنچ گئی کہ اس کی اس فرینڈ نے جو اپارٹمنٹ میں اس کی بنی تھی اس نے اسے ایک پروڈکشن ہاؤس تک پہنچا دیا, اور وہاں اس کی جو تحلیقی اور تحریری سفر تھا اس کو ایک راستہ مل گیا, اور ایوارڈ بھی پھر اسے, اس کا ڈرامہ جو ہے وہ ہٹ رہا. پامالی کے نام سے اس کی کہانی جو وہ لکھ رہی تھی, اور اس طرح وہ ادبی دنیا میں یا پروڈکشن کی دنیا میں ملکہ ریاض کے نام سے ناموری اس کے حصے میں آئی.
تو اس کی وجہ کہتے ہیں نا کبھی کبھی ہماری خواہشات تو جو ڈیزائرز ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں، لیکن جو خواہشات ہماری بہت ایسی جن کے پیچھے ہم دیوانے ہو جائیں تو وہ خواہشات کبھی کبھی اس طرح سے بھی پوری ہوتی ہیں۔ اور پھر اس میں یہ بات کہیں بن میں نہیں رہ سکتی کہ یہ سفر اس کا پامال کا اس نے بہت ٹریجک طریقے سے یہ طے ہوا ہے۔ کہیں پر بھی پرانی فلموں میں بھی نا ہیرو ہیروئن کے ساتھ ایک کوئی کامیڈی کریکٹر رکھا کرتے تھے کہ کہیں کوئی ہنسی لے گا، لیکن اس میں تو کوئی اگر ایک اسمائل بھی کسی نے پاس کی ہو تو شاید ہی کسی کو کوئی ایسا منظر ملا ہو، تو روتے دھوتے یہ جو پایہ تکمیل کو پہنچا ہے۔ خوبصورت کہانی، خوبصورت ڈائریکشن، خوبصورت بہت ہی اچھی پرفارمنس رہی۔ ہر کریکٹر اپنی جگہ پرفیکٹ ہی کہا جا سکتا ہے، ماں ہو، ماموں ہو، انی ہو، رضا جو ہیں ملکہ، یہ تو کمال کے تھے، لیکن چھوٹی خادیہ بھی کم نہیں تھی۔ اور یہ بھی مماثلت بہت عجیب سی لگی کہ جو مقدر وہاں کا تھا وہی مقدر ملکہ کا ہوا۔ ہوتا ہے زندگی میں، ایسا ہوتا بھی ہے، لیکن بہرحال اب میں نے تو بہت دن تک اس میں اسی لیے نہ ریویو کیا نہ میں نے کوئی اس پہ تبصرہ کیا، کیونکہ اتنا پینک تھا رضا کا دنیا سے رخصت ہونا کہ اس نے آڈینس کو بہت دنوں تک آڈینس کو مینٹلی بہت زیادہ ٹینشن میں رکھے۔ تو شاید رائٹرز لوگ، ڈائریکٹرز لوگ سمجھتے ہیں کہ اس طرح اتنی فرسٹریشن کے دور میں اگر آپ اسی طرح کے ڈرامے کرتے رہیں گے تو اس میں انٹرٹینمنٹ کون سی ہوگی، انٹرٹینمنٹ کا کون سا پہلو ہے۔ ہاں یہ ہے کہ آپ کے ویوز زیادہ آ سکتے ہیں، آپ کی بہت زیادہ مارکیٹنگ ہو سکتی ہے، لیکن جو آڈینس ہیں یہ لوگ کہتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں جی یہ ہماری زندگی کا آئینہ ہے، یہ فلاں کی زندگی ایسی ہے، میرے ساتھ یہ ہوا، اس کے ساتھ یہ ہوا۔ یہ تو سچ ہے کہ کہانیاں، یہ ڈرامے، یہ ناول، یہ سب زندگی کا ایک آئینہ ہے، ادب زندگی کا آئینہ ہے کہ اس آئینے میں زندگی اپنے پورے رنگوں کے ساتھ نظر آتی ہے، لیکن زندگی میں غم ہے نا تو خوشی بھی ہے، اگر آنسو ہیں تو مسکراہٹ بھی ہے۔ تو ڈراموں میں یہ بھی کم از کم عنصر رکھیں آپ۔ اچھا ادب پارا وہ نہیں ہوتا کہ جو رلاتا ہی رہے، تھوڑا سا لوگوں کو ہنسنے کا، کھیلنے کا بھی موقع دیں کہ تھوڑے سے لوگ ہنس لیں۔ وہ تھرڈ کلاس کامیڈی تو چلتی رہتی ہے، لیکن جب پامال جیسے بہترین ڈرامے، یا جیسے اب یہ کفیل ہے، یا ہم دیکھ رہے ہیں کیس نمبر 9 کو بھی، تو صرف فرسٹریشن، صرف ٹینشن، ایک ہی دور میں ایک ہی موضوع، دکھ، تکلیف، ٹینشن۔ تو تھوڑا سا رکھیں، کوئی ایک آدھ کریکٹر رکھ لیا کریں کہ چلے بچے ہی اس کریکٹر کو دیکھ کے خوش ہو لیا کریں، اور اگر گھر میں کسی کے کوئی ٹینشن چل رہی ہو تو وہ اس تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ ان سے حاصل کر لیں۔ تو یہ بھی قابل غور ایک سجیشن ہے آپ سب کے لیے۔ اس میں باقی آڈینس کا، سننے والوں کا، میرے اس ریویو سے لوگ کیا احساس کرتے ہیں، لوگوں کی کیا رائے ہے، وہ کمنٹ کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں۔ یقیناً ایسا ہی ہوگا، ہم نے تو پوسٹ بھی لگائی، ہم نے اس میں ریویو بھی کیا، اپنی اس سے پہلے بھی ایک بلاگ میں یہی کہا کہ اس قدر زیادہ بوجھل نہ کریں اپنے ڈراموں کو۔ زندگی کوئی پھولوں کی سیچ نہیں ہے کسی بھی انسان کی۔ تو یہ جو ڈرامے دیکھے جاتے ہیں اس میں تھوڑی سی دلچسپی، تھوڑی سی، زیادہ نہیں، ٹھیک ہے، زندگی بیڈ آف دا روزز نہیں ہے، تو اتنے کانٹے بھی نہ بھر دیں کہ ہفتے میں 2 ایپیسوڈ دیکھنے کے بعد اگلی ایپیسوڈ آنے تک ہم نے ڈال ہی رہے ہیں، کیا پتہ نہیں اب پھر کتنا اس میں ٹریجڈی دیکھنی ہے۔ تو تھوڑا سا فن، تھوڑی سی ہنسی ضروری ہے ادب پارے کو زندہ رکھنے کے لیے۔